وقت کے نشانات۔ کچھ لوگ ستاروں کے علم سے وقتوں کے نشانات کو بیان کرتے ہیں، لیکن ہم کلام مقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے روح سے جو کلام مقدس ہم تک پہنچا ہے، ہم اس میں یہ تلاش کرتے ہیں کہ وقت کے نشانات کیا ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس صدی میں کوئی اہم واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ وقت بتاتا ہے کہ آدم سے لے کر 6000 سال تک کا عرصہ خدا کے ساتھ گزر چکا ہے۔ انبیاء کے کلام کے مطابق یہ 6 دن کا عرصہ ہے، کیونکہ لکھا ہے دوسرا پطرس چوتھا باب اس کی 8ویں آیت میں، اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ خداوند خدا نے آدم سے کہا، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا جو پھل ہے وہ کبھی نہیں کھانا، کیونکہ جس دن تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ آدم نے حکم عدولی کی اور گناہ میں گر گیا، اور آدم 930 برس کا ہو کر مرا، یوں خدا کا فرمان پورا ہوا۔ ہم اس وقت جس دور میں رہ رہے ہیں اس کو آخری ایام یا آخری دن بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ پرانے اور نئے عہد نامے میں ہم بارہا اس دن کے بابت پڑھ سکتے ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل کے 6 باب میں یہ 4 دفعہ آیا ہے۔ پہلی قیامت آنے والی ہے، پھر دوسری قیامت۔ مکاشفہ 20 باب، اس کو ہم 7واں دن کہتے ہیں۔ خداوند کے دن، یسایہ 13 باب اس کی 8ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت۔ ذرا دیکھیں، صفنیہ کی کتاب کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کا روز عظیم قریب ہے، ہاں وہ نزدیک آ گیا، وہ آ پہنچا، سنو خداوند کے دن کا شور، زور آور آدمی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا۔ ملاکی کی کتاب 4 باب اس کی 5ویں آیت میں تحریر ہے، دیکھو خداوند کے ہولناک دن۔ پہلا تھسلونیکیوں 5واں باب 2 آیت، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ دوسرا پطرس 3 باب کی 10ویں آیت میں ہم یہی بات پڑھتے ہیں کہ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 20ویں باب میں مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کا ذکر ہے۔ چاہے ہم اس کو قبول کریں یا نہ کریں، جب وقت پورا ہوگا خدا اپنی تجویز کو کاملیت تک پہنچائے گا اور اس کی مرضی پوری ہوگی۔ رومی کے خط کے 9 باب کی 28ویں آیت دیکھیں، لکھا ہے، کیونکہ خداوند اپنے کلام کو تمام اور منقطع کر کے اس کے مطابق زمین پر عمل کرے گا۔ شاید یہ درست ہے کہ کوئی اس گھڑی اور وقت کو نہیں جانتا کہ یہ کب وقوع پذیر ہوگا، لیکن ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ہم وقتوں کے نشانات کو دیکھیں جس کا بائبل میں ذکر ہے۔ اسرائیل کی بابت ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ تمام دنیا میں تتر بتر ہوں گے، اور خداوند تم کو قوموں میں تتر بتر کرے گا۔ استثنا کی کتاب کے 4 باب کی 27ویں آیت میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے آگے لوکا کی انجیل 21ویں باب کے اندر بھی ہم
ایک ذکر پڑھتے ہیں کہ اور وہ تم کو تلوار کا لقمہ اور وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے. ان دنوں کے آخر میں وہ پھر اکٹھے کیے جائیں گے. کلام میں لکھا ہے کہ خدا پھر اپنے لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور وہ انہیں ملک کے موعود میں واپس لائے گا. اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور وہ اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہو. یرمیہ 31 باب میں لکھا ہے کہ اے قوموں خداوند کا کلام سنو اور دور کے جزیروں میں منادی کرو اور کہو جس نے اسرائیل کو تتر بتر کیا وہ اسے جمع کرے گا اور اس کی ایسی نگہبانی کرے گا جیسے گڈریا اپنے گلے کی. یسعیاہ نبی کی کتاب کا صحیفہ 14واں باب اس کی ایک پہلی آیت میں لکھا ہے کیونکہ خداوند یعقوب پر رحم فرمائے گا بلکہ وہ اسرائیل کو ہنوز برگزیدہ کرے گا اور ان کو ان کے ملک میں پھر قائم کرے گا. حزقیل 36واں باب اس کی 24ویں آیت کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا. حوزیہ نبی نے بھی یہ پیشن گوئی کی کہ اسرائیل کے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے. اس کا اعلان کیا آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں کیونکہ اس نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا. اس نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا. وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے. حوزیہ 6 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت. اسرائیلی تقریباً 40 ممالک میں سے ملک موعود میں اکٹھے ہو گئے. یہ تاریخ ہے. اور سن 1948 میں اسرائیلی ریاست وجود میں آئی. ایک دفعہ پھر بائبل کی پیشن گوئی ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو گئی ہے. آج کل آپ سن رہے ہوں گے سنا ہوگا کہ اسرائیل کا UAE کا اور سعودی عرب کا بھی آپس میں معاہدہ ہو گیا ہے اور وہ ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کریں گے سفر کریں گے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دلہن یعنی کلیسیا مکمل ہو جائے گی اور خداوند کے جلال میں اٹھا لی جائے گی. صرف تب اسرائیل کو خدا کی طرف سے زندگی ملے گی. رومیو 14واں باب اس کی 51 آیت. کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا دنیا کے آ ملنے کا باعث ہوا تو ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا. اگر ہم وقت کو جاننا چاہتے ہیں تو اسرائیل کو دیکھیں. ایک بات جاننا ضرور ہے اسرائیل کو اس زمین پر رہنے کا قدرتی حق ہے جس کا ابدی خدا نے ان کے باپ ابراہم کو وراثت میں دینے کا وعدہ کیا تھا. انصاف کے فرشتے اس گھڑی کے لیے تیار ہیں. یوحنا عرض کا مکاشفہ اس کے 9ویں باب میں 14 اور 15 آیت میں پڑھتے ہیں کہ اس چھٹے فرشتے نے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریا یعنی فرات کے پاس جو 4 فرشتے بنتے ہیں انہیں کھول دے. پھر وہ 4 فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور اس کے لیے 3 آدمیوں کو مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے. اور یہ بھی کہ اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا اور جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے. دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل جمع ہوں گی. زکریا 12واں باب. کلام مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یقیناً یہ ہوگا. ہمیں یہ آگاہی دی گئی ہے کہ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم نے ابھی تک خداوند کے دن کو نہیں پہچانا. آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کا گھر پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا. لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا. میکا کی کتاب 4 باب.
اس بات کو یوئیل نبی بھی اپنے تیسرے باب میں بتاتا ہے، اور بہت سے حوالے کلام مقدس کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ عزیزو، فضل کا زمانہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اب اس کے آنے میں تاخیر ہم نہیں سمجھ رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب جلد خدا یسوع مسیح آنے والا ہے، لیکن پھر بھی ہم وقت کو نہیں جانتے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ابھی چند سال ہیں یا 1 سال ہے، نہیں، ہم نہیں جانتے۔ یاد رکھیں کہ خداوند صرف اس انتظار میں ہے کہ آخری انسان کو بچایا جائے۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ عزیزو، یہ وقت اتنا قریب ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ بہت سے لوگ اور ہم خود شاید اس سے واقف نہیں ہیں، اور ہماری اب یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم دلہن کو تیار کریں تاکہ آسمانی دلہا کی آمد پر یہ پوری طور پر تیار ہو۔ کیا ہم ایسا کریں گے؟